امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیا اہل بیت میں سے کوئی ایک بندہ حضرت ابو بکر و عمر یا صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا تھا؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اہل بیت میں سے کوئی ایک فرد بھی حضرت ابو بکر و عمر اور صحابہ کرام کو برا بھلا نہیں کہتا تھا۔ پھر امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا شیخین کے بارے میں کیا عقیدہ اور خیال ہے، یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو ہم دونوں کو دنیا میں سب سے بہترین خیال کرتے ہیں۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ تلوار کو سجانا کیسے ہے، اس کے قبضے کے اوپر کوئی نقش و نگار چڑھانا کیسے ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی تلوار کو سجایا اور اس کو نقش و نگار لگائے تھے۔ تو پوچھنے والا حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے اوا تقولہ صدیق، کیا آپ بھی ابو بکر کو صدیق مانتے ہیں؟ تو حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ جوش میں آئے، فوثب وثبۃ، اور ایک چھلانگ مار کر جوش کے ساتھ قبلہ رخ کھڑے ہوئے اور فرمایا نعم الصدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق، ہاں 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 ابو بکر صدیق ہے، صدیق ہے، صدیق ہے، اور من لم یصدقہ لا صدقہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے اللہ اسے نہ دنیا میں سچا کرے نہ آخرت میں سچا کرے۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے محبت کرتا ہوں، اور اگر یہ بات ٹھیک نہ ہو فما نالتنی شفاعت محمد یوم القیامہ، تو قیامت کے دن مجھے اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہی نصیب نہ ہو۔ کیسے افسانے گھڑے ہوئے ہیں آپ نے، کیسی کیسی کہانیاں جھوٹی گھڑ کر اہل بیت کو صحابہ کرام کا دشمن باور کرایا گیا۔ برادران ذی وقار، سامعین محترم اور لائق صد تکریم میری ماں اور بہنوں، اس دنیا میں ایک طبقہ ایسا ہے جو اہل بیت سے محبت کا اکیلا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، اور باقی ساری دنیا کے مسلمانوں کو اور اہل سنت کو اہل بیت کا گستاخ اور بغض رکھنے والا سمجھتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اہل سنت ہی ہے جو اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں۔ اصلی سچی اور سچی محبت اہل بیت سے اہل سنت ہی رکھتے ہیں۔ اہل بیت سے جھوٹی محبت کے دعوے داروں کی اگر کتابیں پڑھی جائیں، ان کی زبانیں سنی جائیں اور ان کی زندگیاں دیکھی جائیں، تو ان میں اور اہل بیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اہل بیت کی تعلیمات اور ان کے حبداروں کی زندگیوں میں بعد المشرقین ہے۔ اس لیے ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا میں اہل بیت سے سچی اور سچی محبت کرنے والے اہل سنت ہی ہیں، کیونکہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے بھی محبت رکھتے ہیں اور اہل بیت اعظام سے بھی محبت کرتے ہیں، اور دونوں کو اپنے عقیدے اور ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اہل سنت کے ایک ہاتھ میں صحابہ کرام کا جھنڈا ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت اعظام کا جھنڈا ہوتا ہے، لیکن آپ کو دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو کہیں گے کہ صرف اور صرف اہل بیت کے حقدار ہم ہیں، ہمارے مزعومہ مکذوبہ خود ساختہ من گھڑت اور جھوٹے اعتقادات کو اہل بیت کے حوالے سے جو نہیں مانتے وہ اہل بیت کے گستاخ ہیں۔ حالانکہ اہل بیت کی گستاخی کے حوالے سے ان کی محبت کے جھوٹے دعوے داروں کی کتابوں میں جتنی گستاخیاں ہیں، دنیا کی کسی کتاب کے اندر، کسی مذہب کے اندر اتنی اہل بیت کی گستاخیاں اور بے ادبیاں نہیں ہیں۔ تو آئیے ہم اہل سنت ہیں اور ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ اہل بیت اعظام سے بھی محبت کرتے ہیں اور ان کے تذکرے کرتے ہیں، یہاں تک کہ اہل سنت اہل بیت کے تذکروں کو عبادت سمجھتے ہیں۔
اہل سنت اہل بیت کی محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اہل سنت ہر نماز کے اندر اہل بیت پر درود شریف پڑھتے ہیں، اور دن رات کے 24 گھنٹوں میں جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر بھی درود شریف بھیجتے ہیں۔ تو آئیے آج سنتے ہیں تذکرہ اہل بیت کے ایک عظیم شہزادے کا، ایک ایسا شہزادہ، اہل بیت کا ایک ایسا شہزادہ کہ جو حسنی اور حسینی بن کر آتا ہے، جس کی ذات حسنی اور حسینی سیدوں کا سنگم بن جاتی ہے۔ تذکرہ ہے اہل بیت کے ایسے فرزند ارجمند کا کہ جس کے دادا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جس کے دوسرے دادا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تذکرہ ہے اہل بیت کے ایسے عظیم الشان انسان کا کہ جس کو باقر العلوم کہا جاتا تھا، یعنی علم کے اسرار اور رموز اور نکات بیان کرنے والا۔ تذکرہ ہے اہل بیت کے اس جگر گوشے کا کہ جس پر قیامت تک آنے والے اہل سنت بھی اور اہل بیت بھی فخر کرتے رہیں گے۔ میری مراد واقعہ کربلا کے شاہد حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، امام زین العابدین بیٹے ہیں حضرت امام حسین کے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں شیر خدا فاتح خیبر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اتنا خوبصورت سلسلہ نسب کوئی کہاں سے لے کر آئے گا؟ جس سلسلہ نسب میں انبیاء کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہوں، جس سلسلہ نسب میں ولیوں کے سردار، اولیاء کے سردار حضرت علی رضی اللہ عنہ آ رہے ہوں، جس سلسلے میں نوجوانان جنت کے سردار حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما آ رہے ہوں، جس سلسلہ نسب میں جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آ رہی ہوں، جس سلسلہ نسب میں خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانشین پیغمبر آ رہے ہوں، تو حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب بھی کائنات میں سب سے افضل ہے، اور سلسلہ حدیث بھی سب سے افضل ہے، جس کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، سونے کی چین۔ کیا مطلب؟ کہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے وہ حدیث، وہ سند جس کو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، کہ وہ حدیث جو امام باقر روایت کریں اپنے والد حضرت امام زین العابدین سے، امام زین العابدین وہی حدیث روایت کریں اپنے باپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث روایت کریں اپنے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث روایت کریں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ کائنات میں سلسلۃ الذہب کہلاتا ہے۔ اگر آپ کا ذوق تازہ ہو تو اس سلسلۃ الذہب کی ایک خوبصورت حدیث بھی سنا دیتے ہیں آپ کو۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں سب سے افضل ہستی نبیوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور اس پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دو نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں فرامین گواہ ہیں، لیکن اس وقت صرف ایک فرمان پیغمبر سناتے ہیں، وہ حدیث جس کو روایت کیا امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ امام باقر نے روایت کیا اپنے باپ حضرت امام زین العابدین سے، امام زین العابدین نے اس کو روایت کیا اپنے باپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا اپنے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا اس حدیث کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبیین افضل منہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل نبیوں کے بعد کسی انسان پر نہ سورج طلوع ہوا ہے نہ سورج غروب ہوا ہے۔
تو یہ حدیث سلسلۃ الذہب کی کڑی ہے کہ جس میں تمام راوی حدیث کے اہل بیت کے عظیم فرزند ہیں۔ تو امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد ہے، باقر لقب اتنا مشہور ہو گیا کہ نام اس میں چھپ کر رہ گیا، تو نام ہے محمد۔ آپ کے والد امام زین العابدین کا نام ہے علی، آپ کے دادا کا نام ہے حسین، گویا سلسلہ نسب یوں بنے گا محمد بن علی بن حسین بن علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کافی تھی، تو جب امام باقر رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، ان کی تاریخی پیدائش 3 صفر یا 1 رجب 57 ہجری بروز جمعۃ المبارک مدینہ منورہ، تو مدینہ طیبہ کے اندر جمعے کی رات میں اور جمعۃ المبارک کو پیدا ہوئے اور 1 یا 3 صفر کو پیدا ہوئے، اور جب تھوڑے سے بڑے ہو گئے تو اس وقت وہ چل کر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ حضرت جابر کی عمر کافی ہو چکی تھی تو ان کی نظر کمزور ہو گئی تھی، تو حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ آئے اور انہوں نے آ کر ان کو سلام کیا، تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کون ہیں آپ؟ تو کہا جی میں محمد بن علی بن حسین ہوں رضی اللہ عنہ۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اچھا، مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں اپنا سلام پہنچا دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچا دوں، تو میری طرف سے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام قبول کرو۔ وہ خود بھی حیران ہوئے اور ان کے آس پاس کھڑے ہوئے لوگ بھی حیران ہوئے کہ جی امام باقر تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جب حضور علیہ السلام دنیا سے انتقال فرما گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرما دیا کہ تم جا کر امام باقر کو میرا سلام دینا؟ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دن ارشاد فرمایا کہ اے جابر، اللہ تعالیٰ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ایک فرزند عطا فرمائے گا جس کا نام حسین ہوگا، اور اس سے ایک فرزند پیدا ہوگا جس کا نام علی ہوگا، اس سے جو فرزند پیدا ہو تم نے جا کر اسے میرا سلام دینا ہے۔ کیا خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس کو پیدائش سے بھی پہلے اللہ کے پیغمبر کے سلام آ رہے ہیں۔ اور واقعہ کربلا کے اندر جو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بچ گئے تھے تو یہ بھی بچ گئے تھے۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے امام باقر، اس وقت آپ کی عمر 3 سال یا 5 سال 4 سال کے قریب تھی، تو گویا واقعہ کربلا حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی بھی آنکھوں کے سامنے برپا ہوا۔ اب کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ واقعہ کربلا میں صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے امام زین العابدین بچے تھے؟ حقیقت یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے عینی گواہوں میں امام زین العابدین اور امام زین العابدین کے بیٹے محمد باقر اور اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بھی شامل ہیں۔ تو یوں حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے اس گھرانے میں آنکھ کھولی کہ جہاں علم اور حکمت کے چشمے بہتے تھے، چنانچہ آپ نے اپنے گھرانہ نبوت سے، اہل بیت نبوت سے علم حاصل کیا اور فقہ اور تفسیر میں اتنا آگے چلے گئے، علم کی باریک باریک نکات کو اس طرح کھول کھول کر بیان کرتے تھے کہ لوگوں نے آپ کو باقر کہنا شروع کر دیا۔ باقر کا معنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، باریک باریک نکات کو بیان کرنا جو عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ہوتے، تو باقر العلوم آپ کا لقب بنا کہ آپ علم کی باریکیوں کو، موش گافیوں کو کھولنے والے تھے، اور آپ کا شمار فقہائے مدینہ میں بھی ہوتا ہے، مفسرین مدینہ میں بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم فقہ، علم حدیث اور علم تفسیر پر مہارت تامہ عطا فرمائی تھی۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ چونکہ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام زین العابدین کا اصل نام علی ہے، لیکن زین العابدین انہیں کہا جاتا ہے، سجاد ان کو کہا جاتا ہے، ان کے القاب ہیں یہ دونوں۔ زین العابدین عبادت گزاروں کو زینت بخشنے والا، سجاد کا معنی بہت زیادہ سجدہ کرنے والا۔
تو جو بہت زیادہ سجدہ کرنے والی ہستی کا بیٹا ہو کیا وہ نمازی نہیں ہوگا؟ کیسے نمازی بنے کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند امام باقر رحمۃ اللہ علیہ دن کے اندر فرض نمازوں کے علاوہ 50 اور بعض روایات کے مطابق 100 رکعت روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ کان یصلی 50 رکعتا بالنوافل او 100 رکعت بالنوافل، یعنی 50 رکعت یا 100 رکعت۔ میں نے کہا آپ نے سن لیا، سبحان اللہ کہہ دیا، بات ختم ہو گئی۔ غور کی بات یہ ہے کہ ہم تو فرض نمازوں کے آگے پیچھے کی جو سنتیں ہیں انہیں سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، تو وہ سنتیں 12 رکعتیں بنتی ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو ان 12 رکعتوں کو باقاعدگی سے ادا کرے، 12 سنتوں کو روزانہ باقاعدگی سے ادا کرے، اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ تو ہم سے نماز سے آگے پیچھے کی یہ 12 سنتیں ادا نہیں ہو پاتی، کمال ہے، آفرین ہے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند امام باقر رحمۃ اللہ علیہ پر، جو فرض نمازوں کے علاوہ 12 سنتوں کے علاوہ باقاعدہ 50 یا 100 رکعت روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ 24 گھنٹے کے اندر 100 رکعت پڑھنے والا کتنا بڑا عبادت گزار ہوگا۔ چنانچہ آپ کی پیشانی پر ہلکا سا سجدے کا نشان بھی پڑ گیا تھا، تو امام سجاد کا بیٹا اگر سجدہ گزار نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ تو اب دیکھیے امام سجاد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھتے ہوئے اپنی جان آفرین کے حوالے کی۔ امام حسین کے صاحبزادے اتنے عبادت گزار اور سجدہ کرنے والے بنے کہ ان کا لقب ہی زین العابدین اور سجاد بن گیا۔ اور اہل بیت کے یہ عظیم فرزند حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ بھی روزانہ فرضوں کے علاوہ 50 یا 100 رکعت نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ اہل بیت وہ ہوتے ہیں جو کثرت سے نماز ادا کرنے والے بنتے ہیں، اور جو فرض نمازیں بھی نہ پڑھیں اور ان کو بھی ظہرین اور مغربین کے نام پر ہڑپ کر جانے والے ہوں، ان کا اہل بیت سے کیا تعلق ہے؟ تو اہل بیت کا تعلق والا صرف وہ ہے کہ جو اہل بیت کی طرح نمازوں کی پابندی کرنے والا ہو اور اس کا اہتمام کرنے والا ہو۔ اور اس طرح امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے امام باقر کے بارے میں آتا ہے کانا تالیا للقرآن، کہ وہ قرآن کریم کی بہت تلاوت کیا کرتے تھے، ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف رہتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ کس قرآن کی تلاوت کرتے تھے؟ اہل بیت سے محبت کے دعوے دار تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن رات کس قرآن کی تلاوت کرتے تھے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی چلاتے ہوئے نوافل پڑھتے ہوئے کس قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے؟ حضرت امام زین العابدین اور آپ کے فرزند امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کس قرآن کی تلاوت کرتے تھے؟ وہ جو کوئی صاحب غار میں لے کر چھپ کر بیٹھے ہیں، یا وہ قرآن جو صحابہ کرام نے جمع کیا اور آج تک امت کے اندر موجود ہے اور امت اس کی تلاوت کر رہی ہے؟ تو یقیناً جواب یہ ہے کہ وہی قرآن جو اہل سنت کے اندر آج بھی موجود ہے، وہ قرآن جو حضرت ابوبکر صدیق نے جمع کیا، وہ قرآن جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دنیا میں پھیلایا، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسین، حضرت حسن اور حضرت امام زین العابدین اور حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہم، یہ سب لوگ بھی اسی 30 سپاروں والے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت اور صحابہ کرام تو ایک ہی چیز تھے، لیکن بعد میں آنے والے اہل بیت کی محبت کے جھوٹے دعوے داروں نے ان کو 2 پارٹیوں میں تقسیم کر دیا، حزب اقتدار اور حزب اختلاف بنا دیا، 2 الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر کے ان پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، جبکہ حقیقتاً قرآن یہ کہتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ صحابہ کرام نبی کی صحبت یافتہ ہستیاں، چاہے وہ صحابہ تھے یا اہل بیت تھے، کافروں کے بارے میں سخت تھے، آپس میں نرم دل تھے۔
رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، لیکن آپس میں جب ایمان والوں کا تذکرہ ہو تو پھر ایمان والے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ایک گروہ نے تاریخ پر جبر کر کے، تاریخ کے اندر تحریف کر کے لوگوں کو یہ باور کرایا کہ یہ دو الگ الگ گروہ ہیں، اور نعوذ باللہ اہل بیت صحابہ کرام کو اچھا نہیں سمجھتے۔ آئیے آج صحابہ کرام کی عظمت کا تذکرہ اہل بیت کے عظیم فرزند حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنتے ہیں۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیا اہل بیت میں سے کوئی ایک بندہ حضرت ابوبکر و عمر یا صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا تھا؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اہل بیت میں سے کوئی ایک فرد بھی حضرت ابوبکر و عمر اور صحابہ کرام کو برا بھلا نہیں کہتا تھا۔ پھر امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا شیخین کے بارے میں کیا عقیدہ اور خیال ہے، یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو ہم دونوں کو دنیا میں سب سے بہترین خیال کرتے ہیں۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ تلوار کو سجانا کیسے ہے، اس کے قبضے کے اوپر کوئی نقش و نگار چڑھانا کیسے ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی تلوار کو سجایا اور اس کو نقش و نگار لگائے تھے۔ تو پوچھنے والا حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے اوا تقولہ صدیق، کیا آپ بھی ابوبکر کو صدیق مانتے ہیں؟ تو حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ جوش میں آئے، فوثب وثبۃ، اور ایک چھلانگ مار کر جوش کے ساتھ قبلہ رخ کھڑے ہوئے اور فرمایا نعم الصدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق، ہاں 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 ابو بکر صدیق ہے، صدیق ہے، صدیق ہے، اور من لم یصدقہ لا صدقہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے اللہ اسے نہ دنیا میں سچا کرے نہ آخرت میں سچا کرے۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے محبت کرتا ہوں، اور اگر یہ بات ٹھیک نہ ہو فما نالتنی شفاعت محمد یوم القیامہ، تو قیامت کے دن مجھے اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہی نصیب نہ ہو۔ کیسے افسانے گھڑے ہوئے ہیں آپ نے، کیسی کیسی کہانیاں جھوٹی گھڑ کر اہل بیت کو صحابہ کرام کا دشمن باور کرایا گیا۔ اور حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد جوفی تھے، ان کو فرمایا کہ مجھے عراق والوں کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کو اچھا نہیں سمجھتے، ان کے بارے میں غلط زبان استعمال کرتے ہیں اور وہ چیزیں میری طرف منسوب کرتے ہیں۔ جاؤ جوفی تم ان کو یہ بات پہنچا دو میری طرف سے کہ جو ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جو ابو بکر و عمر سے محبت نہیں کرتا میں اس سے بری ہوں۔ تو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے بات ہی ختم کر دی کہ اہل بیت کے نزدیک جو شیخین سے ابو بکر و عمر سے رضی اللہ عنہما اور صحابہ کرام سے محبت نہ کرے، اہل بیت اس سے بری الذمہ ہیں۔ پھر ایک مرتبہ حضرت امام باقر نے اپنے ایک اور شاگرد مغیرہ کو پیغام بھجوایا کہ ہر وہ فرد چاہے وہ عراق کا رہنے والا ہو یا کہیں کا، ان کو جا کر ہماری طرف سے یہ پیغام پہنچا دو کہ جو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو اچھا نہیں سمجھتے میں ان سے بری الذمہ ہوں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ولدتنی ابو بکر مرتین، کہ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2 مرتبہ جنم دیا، 2 مرتبہ جنم دیا۔ کیا مطلب کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے محمد اور ان کے بیٹے قاسم، ان قاسم کی جو بیٹی ہے حضرت فروہ، اس سے نکاح ہوا امام باقر کا، اس سے پیدا ہوئے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، اور یوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک آنے والے تمام اہل بیت کے نانا ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک آنے والے اہل بیت کے دادا ہیں۔
تو اگر نانا کو درمیان سے نکال دو تو سلسلہ نسب مشکوک بناؤ گے۔ تو یوں امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تربیت امام زین العابدین سے کروائی اور پھر اپنے شہزادے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت خود فرمائی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کو کرامات بھی عطا فرمائی۔ ایک کرامت یہ ہے کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے گیا تو اندر جانے لگا تو لوگوں نے مجھے کہا ٹھہرو، ابھی امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں انتظار میں کھڑا ہو گیا، اتنے میں کچھ لوگ نکلے، 11-12 لوگ تھے، اور جنہوں نے اپنے پاؤں پر موزے اور ہاتھوں پر دستانے چڑھائے ہوئے تھے، وہ باہر نکلے، مجھے انہوں نے السلام علیکم کہا اور چلے گئے۔ اور پھر مجھے اندر داخلے کی اجازت ملی، میں گیا تو میں نے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ کون لوگ تھے جو آپ سے ملاقات کرنے آئے تھے؟ تو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے جن بھائی تھے جو میرے پاس آئے تھے۔ میں نے کہا جی آپ ان کو دیکھ لیتے ہیں، یہ کیا کرنے آپ کے پاس آتے ہیں؟ کہا جس طرح تم لوگ دین کے مسئلے مسائل مجھ سے پوچھتے ہو، اسی طرح یہ بھی مسئلے مسائل پوچھنے اور دین سیکھنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں۔ یہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ہے کہ آپ معلم الجن والانس ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے نبی، انسانوں کے بھی نبی اور جنات کے بھی نبی، تو آپ کے خاندان کا فرد امام باقر رحمۃ اللہ علیہ وہ جنات کا بھی استاد ہے اور انسانوں کا بھی استاد ہے۔ انسانوں کو بھی دین سکھا رہا ہے اور جنات کو بھی دین سکھا رہا ہے۔ آپ اگر امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ نسب پر غور کریں تو بڑی خوبصورتی نظر آتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے عزت دار کون ہے؟ آپ نے فرمایا اتقاہم، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بارے میں ہم نہیں پوچھ رہے، تو آپ نے فرمایا پھر یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ عزت دار ہے، کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، کہ وہ خود نبی ہیں یوسف علیہ السلام، ان کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، ان کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام نبی ہیں، اور پھر اس سے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں۔ تو بغیر کسی تشبیہ کے یہی مثال اگر ہم امام باقر رحمۃ اللہ علیہ پر لے کر آئیں کہ وہ خود اپنے زمانے میں حدیث، تفسیر، فقہ کے امام ہیں، اور آپ کے والد محترم امام زین العابدین عابدین کے امام ہیں، اور آپ کے دادا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہداء کے امام ہیں، اور آپ کے دادا حضرت حسن رضی اللہ عنہ نوجوانان جنت کے سردار اور امام ہیں، اور آپ کے پردادا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء کے سردار اور امام ہیں۔ اتنا اونچا اور عالی نسب اللہ تعالیٰ نے حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا تھا۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کہ حضرت نے فرمایا ٹھہرو، اور میں ٹھہر گیا تو آگے انہوں نے اپنی سواری کھڑی کی اور ایک صاحب ان کی سواری کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے، اور میں نے دیکھا کہ بھیڑیا آیا ہے اور اپنی دونوں ٹانگیں کھڑی کر کے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی بات چیت کر رہا ہے۔ تو جب وہ چلا گیا تو کہ امام باقر نے خود فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے یہ کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے کہا جی ہم تو ان کی زبان نہیں سمجھتے، مجھے بھیڑیا کہہ رہا ہے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کو کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ میری نسل میں کوئی ایسا بچہ نہ پیدا ہو جو اہل بیت کے کسی فرد کو کھانے والا بنے۔ تو میں نے اسے کہا جی اب تم چلے جاؤ، تمہارا کام ہو گیا۔ میں نے اللہ سے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی یہ منظور ہو گئی، اب اس بھیڑیے کی نسل میں کوئی ایسا بچہ نہیں پیدا ہوگا جو اہل بیت اور کسی سید کو کھانے والا بنے۔ یہ وہ اہل بیت کے مقام اور مرتبے کو پہچاننے والے لوگ۔ تو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملنا بھی ثابت ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ملاقات ہوئی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا جی ہوئی تھی، ایک مرتبہ ہوئی تھی۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ میں نے کوئی مسئلہ پوچھا اور اس پر امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا شاندار جواب دیا کہ کوئی اتنا شاندار جواب نہیں دے سکتا تھا۔
اور ایک اور مشہور ملاقات ہے امام باقر اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ میں آئے تو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے بتایا ہوا تھا کہ یہ ایک امام ہیں عراق میں جو حدیث کو ترجیح دینے کی بجائے اپنی عقل کو ترجیح دیتے ہیں، تو جس طرح کی بات سنتا ہے بندے کا ذہن ویسے بن جاتا ہے۔ اللہ کی شان کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ تشریف لائے، ان کی ملاقات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہو گئی، تو لوگوں نے تعارف کروایا کہ یہ وہ امام ہیں کہ جو آپ کے نانا کی حدیثوں پر اپنی عقل کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے غصے کے عالم میں پوچھا، تم ہی ہو وہ کہ جو میرے نانا کی باتوں کو اور حدیثوں کو اپنی عقل کو میرے نانا کی حدیثوں پر ترجیح دیتے ہو؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، حضور اگر آپ تشریف فرما ہو تو میں کچھ عرض کروں۔ اب اس میں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے گویا حدیث پر عمل کیا کہ وہ غصے کے عالم میں کھڑے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کو غصہ آیا ہوا ہو تو وہ بیٹھ جائے تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ نے عرض کیا آپ تشریف رکھیں تو میں کچھ عرض کروں۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ گئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی سامنے دو زانو ہو کے بیٹھے۔ کہا حضور آپ کو کسی نے بتایا کہ میں عقل کو حدیث پر ترجیح دیتا ہوں، تو آپ مجھے بتائیں عورت کمزور ہے یا طاقتور ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عورت کمزور ہے۔ کہ شریعت میں عورت کا حصہ کم ہے یا زیادہ ہے؟ تو امام باقر نے فرمایا کہ کم ہے۔ کہا حضور اگر میں عقل کو ترجیح دیتا تو میں کہتا کہ عورت کمزور ذات ہے لہذا وراثت میں اس کا حصہ ڈبل ہونا چاہیے۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا معقول بات ہے۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضور عورت جب مینسز میں ہوتی ہے، دنوں کے اندر ہوتی ہے، تو اسے نماز اور روزہ چھوڑنے پڑتے ہیں، لیکن وہ نمازیں نہیں دہراتی، روزے دہراتی، مشقت کس میں زیادہ ہے؟ کئی روزے میں۔ تو اگر میں عقل پر قیاس کرتا تو میں کہتا کہ عورت کو روزے بھی رکھنے چاہیے، تو میں عقل پر قیاس نہیں کرتا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اصل منشا کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ جواب سن کر امام باقر رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور انہوں نے امام ابو حنیفہ کو چوم کر ان کے ماتھوں کو بوسہ دے کر کہا کہ تم صحیح کہتے ہو، واقعتاً مجھے غلط خبر دی گئی کہ تم حدیث پیغمبر کے مقابلے میں اپنی عقل کو ترجیح دیتے ہو۔ تو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے کہ جنہیں جو بات پہنچائی جائے وہ ویسے ہی سن کر عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ حدیث، فقہ، تفسیر کے اندر بھی امام تھے، یعنی علم کے بھی امام تھے اور تزکیہ کے بھی امام تھے، اخلاق اور کردار میں اور تلاوت اور عبادت میں، ریاضت میں، ذکر میں، ان تمام چیزوں میں وہ سب سے آگے بڑھے ہوئے تھے اپنے زمانے میں۔ قرآن کی تلاوت میں بھی سب سے زیادہ آگے، اللہ کے ذکر میں بھی ہر دم مصروف رہتے تھے۔ ایک دفعہ ایک چڑیا کو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے چہچہاتے ہوئے سنا اور قریب کھڑے ہوئے ساتھی سے پوچھا کہ پتہ ہے یہ چہچہاتے ہوئے کیا کہہ رہی ہے؟ میں کہی ہمیں نہیں سمجھ کیا کہہ رہی ہے۔ کہا یہ اللہ سے اپنا رزق مانگ رہی ہے۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانے کہ 3 چیزیں ان کی پابندی کرنا بہت سخت ہے۔ نمبر 1 ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا۔ نمبر 2 اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا۔ نمبر 3 اپنے سے ٹوٹ جانے والے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اپنے تعلق کو برقرار رکھنا۔ بہت مشکل کام ہے۔ تو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے طرز عمل سے بتایا کہ انسانوں کو کیسا ہونا چاہیے۔ یہاں اہل بیت کے نام پر کتنا کچھ شرک پھیل رہا ہے ہمارے معاشرے میں ہم سب جانتے ہیں، یا علی مدد، یا حسین مدد، اور یا حسن مدد، نہ جانے کیا کیا شرکی الفاظ ہمیں سننے کو ملتے ہیں۔ اور آئیے دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کے عظیم فرزند حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کس سے مدد مانگتے تھے۔ انہوں نے اپنی ایک انگوٹھی بنوائی ہوئی تھی، اگر انگوٹھی پر یا علی مدد نہیں لکھا تھا، یا حسن مدد نہیں لکھا تھا، یا حسین مدد نہیں لکھا تھا، یا امام زین العابدین مدد نہیں لکھا تھا، بلکہ اس پر لکھا تھا العزت للہ جمیعا، کہ عزت ساری اللہ کے لیے ہے۔ تو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی انگوٹھی پر جو قرآن کی آیت نقش تھی وہ بھی اللہ کی توحید کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بٹھاتی تھی۔ بتا رہے ہیں کہ عزتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ،
اور مدد کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے جو اہل بیت کی تعلیمات ہیں۔ آج دنیا میں ہر کوئی عزت چاہتا ہے کہ میں باعزت بن جاؤں، با کمال بن جاؤں، جس شعبے میں بھی جاؤں لوگ انگلیاں اٹھا کے کہیں واہ یہ تو رول ماڈل ہے اس فیلڈ کا۔ تو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے رول ماڈل اور باکمال بننے کا ایک نسخہ بتایا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ وہ رول ماڈل بن جائے زمانے کے لیے، باکمال بن جائے، تو 3 کام کرے۔ نمبر 1 التفقہ فی الدین، وہ سب سے پہلے دین کی سمجھ اور دین کا علم حاصل کرے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو دین کا علم اور دین کے فہم کے بغیر انسان باکمال اور رول ماڈل نہیں بن سکتا۔ تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اگر تم رول ماڈل، باعزت، باکمال بنانا چاہتے ہو تو پھر اپنے آپ کو علم دین پر لانے والے بنو۔ اچھا، ہمیں کیسے لوگوں کی صحبت میں رہنا چاہیے، اس کا نسخہ بھی امام باقر رحمۃ اللہ علیہ بتا کر گئے۔ ہم بھی آپ کو ہر دفعہ عرض کرتے ہیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ تو آئیے، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کیسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے اور کیسوں کی صحبت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، 5 لوگ ایسے ہیں لا تصاحبہم ولا تحادثہم ولا ترافقہم فی طریقہم، کہ ان 5 آدمیوں کی کبھی صحبت اختیار نہ کرنا، یہاں تک کہ ان سے بات چیت تک نہ رکھنا، یہاں تک کہ اگر کسی مختصر سے سفر میں ان کی رفاقت ملے تو اس سے بھی بچنا۔ نمبر 1 بخیل آدمی کی صحبت سے بچنا، کنجوس آدمی کی صحبت سے بچنا۔ جب تمہیں پیسے کی ضرورت ہوگی کنجوس آدمی پتلی گلی سے نکل جائے۔ نمبر 2 اللہ کے نافرمان کی صحبت سے بچنا، کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، وہ خود ڈوبا ہوا ہے تو وہ تمہیں بھی ڈبونے والا بنے گا۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والے کی صحبت اختیار نہ کرنا، کیونکہ میں نے اللہ کے قرآن میں 3 جگہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والوں پر لعنت پائی ہے۔ اور نمبر 4 جھوٹے کی صحبت اختیار نہ کرنا، اس لیے کہ وہ دور کو قریب اور قریب کو دور کر کے دکھائے گا۔ نمبر 5 بزدل کی صحبت اختیار نہ کرنا، جب تمہیں ضرورت ہوگی کہ کوئی تمہارے ساتھ مشکل وقت میں کھڑا ہو اور وہ غائب ہو جائے۔ تو یہ 5 لوگوں کی صحبت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ اپنے شہزادے اور صاحبزادے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو بتا اور سمجھا کر گئے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت کے عظیم فرزند ہیں اور ہماری عقیدتوں کا محور اور مرکز ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت بڑا کام لیا ہے۔ ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ قادریہ کے 5ویں شیخ طریقت ہیں۔ کچھ لوگوں نے من گھڑت طور پر سلسلہ امامت نبوت کے مقابلے میں گھڑ رکھا ہے، اور امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علی، حضرت حسین اور حضرت امام زین العابدین اور امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کو وہ چوتھا امام مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں امام تو ہیں ہمارے، لیکن سلسلہ طریقت کے امام ہیں، تمہاری طرح نبوت کے مقابلے میں خود ساختہ گھڑے گئے عقیدہ امامت کے امام نہیں ہیں، امت کے امام علم ہیں، امام تفسیر ہیں، امام حدیث ہیں، امام فقہ ہیں، امام شریعت ہیں، امام طریقت ہیں۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کو اہل سنت تمام چیزوں کے اندر منصب امامت پر فائز سمجھتے ہیں، لیکن وہ امامت نہیں جو تمہارے خود ساختہ عقیدے کے مطابق نبوت سے بھی بلند و بالا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور انہوں نے جن لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا فرمایا ان نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے والا بنائے، اور جس طرح انہوں نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کرتے کرتے گزاری، اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔